میں یہ تمہیں امانت کے طور پر سونپتا ہوں کہ جب تمہیں کوئی شخص اپنے سے زیادہ بے وقوف ملے تو تم اس کو تھما دینا، تم اس کو سپرد کر دینا۔ یعنی اشارہ اس طرف تھا کہ اس دنیاوی زندگی میں تم سے زیادہ کوئی بے وقوف ہے ہی نہیں۔ میرے بھائیوں، بات آئی گئی ہو گئی، سال گزر گئی، ایک مدت گزر گیا کہ کچھ دن کے بعد ہارون رشید بستر مرض سے لگ جاتے ہیں اور بہلول کو پتا ہوتا ہے۔ وہ عزت کے لیے، قیادت کے لیے، ایمانداری کے لیے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ہارون رشید کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ ایک لمبا سفر ہے۔ کہا کہ کہاں کا سفر؟ کہا کہ آخرت کا سفر۔ تو پھر بہلول نے پوچھا کہ آپ نے وہاں پر کتنے لشکروں کو بھیج رکھا ہے؟ آپ نے کتنے خیمے گڑوا رکھا ہے؟ آپ نے وہاں پر کتنے چولداری کو بھیج کر رکھا ہے؟ تو ہارون رشید کہتے ہیں ارے بھائی، آپ تو ایسی باتیں کرتے ہو کہ وہ تو ایسی جگہ ہے، نہ وہاں کوئی لشکر بھیجا جاتا ہے، نہ کوئی وہاں خیمہ لگایا جاتا ہے۔ تو حضرت بہلول پھر پوچھتے ہیں اچھا بتلائیے واپسی کب ہے؟ تو پھر حضرت ہارون رشید کہتے ہیں کہ پھر تم نے ویسی ہی بات شروع کر دی، ارے اللہ کے بندو، وہاں جانے کے بعد کوئی واپس نہیں آتا۔ تو پھر سنیے حضرت بہلول نے کیا کہا کہ اے حضرت ہارون رشید، تو اگر ایسی بات ہے تو یاد ہے آپ نے ہمیں ایک چھڑی بطور امانت دیا تھا کہ جب تمہیں اپنے سے زیادہ کوئی بے وقوف مل جائے تو تم اسے تھما دینا۔ تو آج یہ چھڑی کہ آپ سے زیادہ کوئی اور مستحق نہیں ہو سکتا، لہذا میں آپ کی امانت آپ کو لوٹاتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم دیکھا کرتے تھے جب بھی آپ کو چھوٹا سا بھی سفر کرنا پڑتا، کہیں جانا پڑتا، تو آپ بہت سا لشکر بھیج دیا کرتے تھے، وہاں پر خیمے لگا دیا کرتے تھے۔ لیکن یہ اتنا بڑا لمبا سفر جہاں وقت سے پہلے جا بھی نہیں سکتے ہیں اور جہاں جانے کے بعد واپسی بھی نہیں ہے، اب لیکن اس کے لیے آپ نے کوئی لشکر نہیں بھیجا، آپ نے کوئی خیمہ نہیں لگایا۔ تو اس وقت حضرت ہارون کہتے ہیں کہ اے بہلول، ہم تو تمہیں ساری زندگی بے وقوف سمجھتے رہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تم سے زیادہ حکیم اور تم سے زیادہ دانا کوئی شخص نہیں۔ میرے بھائیوں، اشارہ اس طرف تھا کہ آج جب دنیاوی زندگی میں کوئی کسی ملک کا، کسی جگہ کا، کہیں جانے کا سفر کا ارادہ کرتا ہے تو بہت پہلے سے تیاریاں شروع کر دیتے ہیں اور نہ جانے کیسی کیسی تیاریاں کرتے ہیں اور کتنے پہلے سے تیاریاں کرتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ جہاں جا کر واپسی آنے کی اجازت نہیں، جہاں جانے کے بعد کوئی انسان واپس نہیں لوٹ سکتا ہے، اس کے لیے کوئی تیاری نہیں، اس کے لیے کوئی سامان فراہم تیار نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ایک بڑے خلیفے دوم گزرے ہیں، ان کی آدھی دنیا پر حکمرانی تھی۔ ایک مرتبہ وہ سادہ کپڑے میں ملبوس ہو کر نکلے، چونکہ وہ ایسے عام شخص بن کر رہتے کہ کوئی بھی عام شخص نہیں پہچان سکتا کہ یہ خلیفہ وقت ہیں، یہ بادشاہ وقت ہیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ جاتے ہیں، راستے میں ایک چرواہے کی ملاقات ہوتی ہے اور اتفاق سے حضرت عمر فاروق کو بھوک لگتی ہے اور وہ سوچتا ہے کہ اس چرواہے سے ذرا دودھ مانگ کر پی لوں۔ چنانچہ وہ کہتا ہے کہ اے چرواہے، آپ مجھے ایک گلاس دودھ پلا دیجئے تاکہ میں بھوک کو مٹا سکوں۔ تو وہ چرواہے نے کہا کہ اے شخص، مجھے نہیں معلوم کہ تو کون ہے، مگر یہ بکری کا دودھ میں تجھے نہیں پلا سکتا کیونکہ یہ میرا نہیں بلکہ یہ میرے آقا کا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت عمر فاروق نے سوچا کہ ذرا اس آدمی کا جانچ پڑتال کیا جائے، ذرا اس کو پرکھا جائے۔ تو چنانچہ انہوں نے پرکھنے کی نیت سے کہا کہ اے چرواہے، ایک کام کرو، میں تمہیں اس کی قیمت دے دیتا ہوں اور جب تمہیں آقا پوچھیں گے تو تم کہہ دینا کہ اتنے سارے بکریوں میں
भेड़िया आया और उस बकरी को चीर फाड़ खाया, इस तरह तुम्हारा भी काम बन जाएगा और मेरा भी काम बन जाएगा। मेरे भाइयों, इतना कहना था कि वो चरवाहे ने चीख कर कहा, फ़ाइन अल्लाह, कि अल्लाह कहाँ है? ऐ लोगों, तुम कहते हो कि अपने आका से झूठ कह देना, लेकिन अल्लाह कहाँ है? अल्लाह तो हर वक्त मौजूद है, अल्लाह तो देख रहा है। मैं कैसे अपने आका की माल में खयानत कर सकता हूँ? मेरे भाइयों, इतना सुनना था कि हज़रत उमर फारूक चूंकि जांच पड़ताल की नीयत से पूछ रहे थे, चीख उठे कि ऐ चरवाहे, जब तक तुझ जैसा मेरी उम्मत में, तुझ जैसा इस उम्मत में शख्स बाकी रहेगा, उस वक्त तक इस उम्मत पर फतह कामयाबी मुक़द्दर रहेगी। मेरे भाइयों, और हज़रत उमर फारूक का एक दूसरा वाक़या है। आप अपने खलीफे वक्त में, आप अपने बादशाहत के ज़माने में रातों रात अपने गाँव के, अपने मुल्क के चक्कर काटा करते थे। इसी तरह काटते काटते एक दिन एक झोपड़ी से गुजर हुआ, तो उन्होंने वहाँ पर माँ बेटी को बातें करते हुए सुना। तो उन्होंने माँ बेटी से कह रही थी कि ऐ बेटी उठ, दूध निकालने का वक्त आ गया है, हाँ, और ज़रा दूध में पानी मिला देना, चूँकि आजकल मेरी गाय दूध कम देती है। चुनांच वो उसकी बेटी ने कहा कि ऐ मेरी माँ, तूने पानी मिलाने का हुक्म दिया है, लेकिन अमीरुल मुमिनीन का हुक्म है कि कोई ऐसा काम न करे। तो माँ कहती है कि ऐ मेरी बेटी, अमीरुल मुमिनीन खुदा जाने कहाँ वो अपने घर में सो रहे होंगे, तुम तो अपने घर में हो। तो वो बेटी कहती है कि ऐ मेरी माँ, अमीरुल मुमिनीन तो हाँ सो रहे होंगे, लेकिन अमीरुल मुमिनीन का जो अमीर है वो तो हमें देख रहा है, वो तो हमारे उसके सामने हम मौजूद हैं। मेरे भाइयों, इतना सुनना था। हज़रत उमर फारूक लौटते हैं, फिर सुबह पता करते हैं कि आखिर वो कौन है। फिर उनसे अपने साहिबजादे, अपने बेटे का निकाह फरमा दिया, और उसी की नस्ल आगे चलकर हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़, उमर सानी के नाम से जो मौसूम हुए, वो पैदा होते हैं। मेरे भाइयों, सोचने की बात है कि आखिर वो ज़हनियत, आखिर उस चरवाहे की नीयत में वो खौफ खुदा कहाँ से आया? आखिर वो ज़हनियत कैसे बनी? मेरे भाइयों, आपने जो सीरत के अंदर आपने रसूलुल्लाह की ज़िंदगी में जो देखा, हर तरफ अमन व अमा, वो सिर्फ और सिर्फ वो यही वजह था कि अल्लाह के रसूल ने उनके ज़हनों में खौफ आखिरत इस तरह बैठा दिया था कि हर वक्त, हर काम करने से पहले उनके आंखों के सामने जन्नत और जहन्नम हुआ करती थी। लिहाजा जब भी वो कदम आगे बढ़ाते तो वो सोच